أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islami wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سارا سال ہی سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے. ایسے ہی 1429 سن ہجری کو سردار آباد پنجاب، میرپور خاص، باب الاسلام سندھ کے سنتوں بھرے اجتماعات منعقد ہوئے. ان سنتوں بھرے اجتماعات کے لیے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے سنتوں بھرا بیان بنام قبر کا امتحان ریکارڈ کروایا، جو کہ ان سنتوں بھرے اجتماعات میں نشر کیا گیا. اس سنتوں بھرے بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کو اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں اجر و ثواب حاصل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع اور روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت باب الاسلام مکی، میرپور خاص اور پنجاب بغدادی سردار آباد میں دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ ہے. آج 30 صفر المظفر 1429 سنہ ہجری کی شب جمعہ ہے اور مارچ کی 6 تاریخ 2008 سنہ عیسوی، اور میں اس وقت پاکستان سے باہر ہوں اور آج یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے 23 صفر المظفر 1429 سنہ ہجری ہے. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے. کیا خوشی ہے دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ سرکار باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے بھلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، تو پھر قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں. چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مبلغوں اور مبلغاؤں، فیضان سنت کا درس دینے والوں اور والیوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے والوں اور والیوں اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں اور والیوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز ایسوں کی تائید و حمایت کرے گی اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی. تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ طے تم ترقی کا زینہ. صلو علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا
آپ کی بلند کوٹھیاں، محلات، مکانات، آپ کی دولت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا وسیع کاروبار، آپ کے بڑے بڑے پلاٹ، آپ کے لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات،